جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانہ دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کی بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی، اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں. نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی. اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر. یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو. پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا. اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے. اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے لاؤ. فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے. اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا ہے. دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی. سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا نہ خون تو نہیں بہانا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز فرض نہ ہوں گی
اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی، پھر زکات، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا۔ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا، اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں، کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ ادر کی کتنی اہم بات ہے ادر کی۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کرے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا جس کو عام زبان میں۔ اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے اور اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا آپ بوڑھے ہو گئے تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا ہے اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیز ہے گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا۔ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو 2 فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا۔ اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، بلکہ راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے، مطلب ساری رات نبی اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے. کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے, مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے. سمجھ رہا, ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے. ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں, اس سے ہمارے انشاءاللہ العزیز درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے. تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا. سبحان اللہ. کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا. کتنی بڑی بات ہے. آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا, اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو. میں نے کہا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو. وہ رات میں اٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو مجھ سے, کچھ مانگو مجھ سے, کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں, میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل. میرا سوال آپ سے یہ جو آپ مجھے سوال کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے, یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو. مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود, کثرت سے نفل نماز پڑھو, تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا, یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں, اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے. سمجھ رہا, کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے, نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں, سجدہ تلاوت ہوتا ہے, سجدہ شکر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر. ٹھیک ہے, تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو, اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کثرت سجود سے میری مدد کرو. تم چاہتے ہو, جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ, تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے, لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود, سجدے کثرت سے کرنا, تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے. اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے, اور وہ بھی ایک نفل ہے. رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل. سمجھ رہا بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا. تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے, کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد کی نماز. ٹھیک ہے, آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے, ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے, اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے, اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا, وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ, اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ و نماز. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل, سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے, کیونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے, وہ بھی ایک نماز ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا